الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبق نمبر 11 صفحہ نمبر 18. سبق نمبر 11 صفحہ نمبر 18. آج ہم اس سبق میں سکون یعنی جزم کے بارے میں پڑھیں گے. جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو پہلی لائن میں دیکھیں چھوٹی سی علامت بنی ہے. اس علامت کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. ساکن کے معنی ہوتے ہیں جس میں حرکت نہ ہو. ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس میں حرکت نہ ہو. تو جزم والا حرف یعنی ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف یعنی جس پر جزم آئے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کے اس کو پڑھا جائے گا. اور دوسری بات ذہن نشین فرما لیجیے، حمزہ کے اوپر اگر جزم آ جائے. کس کے اوپر؟ حمزہ کے اوپر. یہ بریکٹ کے اندر 2 حمزہ لکھے ہیں. ایک الف کے اوپر جزم ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تو وہ الف ہے. الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی زبر زیر پیش جزم کچھ نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ الف ہے. الف کے اوپر جزم آ جائے یا کوئی حرکت آ جائے پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے پھر وہ کیا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ ایک ہوتا ہے بن جانا، ایک ہے آلریڈی پہلے ہی حمزہ. اور اگلا جو بریکٹ کے اندر عین کی شکل والا حمزہ وہ تو ہے ہی حمزہ، اور الف حمزہ بنا ہے. عین والا، عین کی شکل والا وہ ہے ہی حمزہ. تو اگر حمزہ ساکن ہو، چاہے الف پر جزم آئے یا دوسرا حمزہ اس پر جزم آئے، حمزہ ساکن ہو تو اس کو ہم ہمیشہ جھٹکے سے پڑھیں گے. وہ جھٹکا کیسے ہوتا ہے وہ جب سبق پڑھیں گے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں. حروف قلقلہ 5 ہیں. یہ آپ کو زبانی یاد کرنا ہوں گے. قاف طا با جیم دال. ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، ان کا مجموعہ یاد کر لیں. کوتبو جدن پڑھیے. کوتبو جدن. کتنے حرف آگے کوتبو میں؟ 3. قاف تا اور با. اور جدن اس میں کتنے آگے؟ جیم دال. آپ نے کوتبو جدن یاد کر لیا تو آپ کو 5 یاد ہوں گے. قاف تا با جیم دال. جب یہ 5 حرف ان کے اوپر جزم آئے، یعنی یہ جب 5 حرف ساکن ہوں تو قلقلہ ہوگا. قلقلہ ہوتا کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت. یعنی ان حروف کو جب آپ ادا کریں گے، جب ان پر جزم آئے گی تو آپ کی آواز میں مخرج کو ادا کرتے ہوئے جنبش سی پیدا ہوگی جس سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی. ابھی ہم سبق پڑھتے ہیں، اس کی آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ ہونا ہے. قاف تا با جیم دال. اگر یہ ساکن نہیں ہے پھر قلقلہ نہیں ہے. جب یہ ساکن ہے پھر قلقلہ ہے. حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ. تو اس سبق میں ان دونوں کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے. اور جو حروف ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں بھی آپ نے واضح فرق کرنا ہے. ایک لائن ہم ہجے کر کے یعنی جوڑ کر کے پڑھتے ہیں، بقیہ سبق ہم رواں پڑھیں گے. پڑھیے. حمزہ تا زبر ات. تا کے اوپر کیا ہے؟ جزم، یعنی وہ ساکن ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ پچھلے حرکت والے سے ملا کے. حمزہ تا زیر ات. حمزہ تا پیش ات. ات
آگے تو کون سا حرف ہے؟ قلقلہ. ابھی آپ نے پڑھا نا تو ہے نا اس میں تو اور یہ ہے بھی ساکن، تو اس پر قلقلہ ہونا ہے. یعنی آواز نے جب اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، اس کا مخرج ادا کرنا ہے، آواز نے لوٹتی ہوئی نکلنا ہے. کیسے؟ ات حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، حمزہ تو پیش ات، آواز لوٹ رہی ہے. ات ات، ات ات، ات. ات، نقطوں والا تھا آپ نے پڑھا ات ات ات، آواز نہیں لوٹی. اور یہ جو پڑھا تو ات، قلقلہ بھی کیا اور اس کو موٹا بھی پڑھا کیونکہ یہ مستعلیہ بھی ہے. ات موٹا بھی کرنا ہے، قلقلہ بھی کرنا ہے. ات. اگلی لائن ہم رواں پڑھتے ہیں بغیر جوڑ کے. از، سا سیٹی والا حرف ہے. اس اور زال میں نرمی ہے، زبان اوپر کے دانتوں سے لگانی ہے، سیٹی پیدا نہ ہو. آز، سیٹی نہ نکلے. آز سیٹی میں سوس اور بھی غور کریں. آز آگے زو جو ہے، زو جسے اردو میں آپ زوئیں کہتے ہیں، عربی میں اس کو زو کہتے ہیں. یہ مستعلیہ ہے، موٹا پڑھنا. آز، تین نقطوں والا سا، یہ نرم ہے، اس میں سیٹی پیدا نہ ہو، زبان اوپر کے دانتوں سے لگائیں جہاں سے زال پڑا. آس، اس اور سین میں سیٹی ہے. اس سوال بھی حروف صفیریہ میں شامل ہے، یعنی سیٹی والے حروف میں، اور یہ مستعلیہ بھی ہے. اس دال کیا ہے جی؟ حروف قلقلہ. جدن آخری حرف دال اور ساکن بھی ہے. حروف قلقلہ پر قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ ساکن ہو. ساکن نہیں ہے پھر قلقلہ بھی نہیں ہے. عد، موٹا نہیں پڑھنا، پڑھنا بریک ہے. اد، اد اور دود، اس کو زواد نہیں پڑھنا، زواد اردو میں ہے، عربی میں دود. عد، اد موٹا. اد، اگ بریک پڑھنا ہے، کاف ڈنڈی والا کاف بریک ہے. اک نقطوں والا قاف، پہلو تو یہ مستعلیہ ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. اور ابھی سبق میں آپ نے پڑھا کہ یہ قلقلہ حرف بھی ہے، قطبو کا پہلا ہی حرف، تو قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ یہ ساکن ہے. اق، موٹا بھی پڑھا، آواز لوٹتی ہوئی بھی نکلی، قلقلہ بھی ہوا. اق، اوق، حلق سے نیچے والا، نچلے حصے سے ادا ہونے والا ہا، گول ہا. اوہ، اگلا ہا، حلق کے وسط سے، درمیان سے. اوہ. آگے ایک لائن ہم اور پڑھتے ہیں حمزہ ساکنہ والی. اس لائن کو ہم نے کل پھر رپیٹ کرنا ہے. حمزہ، اس کو میں آپ کو جوڑ کر کے ہجے کر کے پڑھاؤں گا، آپ کو پھر اس کی سمجھ آنی ہے. حمزہ زبر آ، زبر آ. اگلا حمزہ تو ساکن ہے، اس لیے پچھلا متحرک والے حمزے سے ملا کے پڑھا جائے گا نا. تو اگلا حمزہ ساکن ہے، اس لیے اس کو جھٹکا ہوا آ، اس کو آ نہیں پڑھنا. حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، او. سمجھ آئی اس بات کی آپ کو کہ حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے سے پڑھیں گے. آگے عین کو حلق کے وسط سے ادا کرنا. او. لیں جی، تقریباً آدھا سبق ہم نے پڑھا ہے، بقیہ ہم کل پڑھیں گے. بہت ہی اہم سبق ہے، اس کو آپ نے رپیٹ کریں گے، بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سمجھ آئے گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. ہمارے والدین کی امت مسلمہ کی بخشش فرما. یا رب العالمین، وطن عزیز کی عالم اسلام کی خیر فرما.
ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہماری نیک جائز دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔